السلام علیکم۔ آخرکار مولانا طارق جمیل صاحب کو خود میدان میں آنا ہی پڑا۔ بہت زیادہ دباؤ تھا، باتیں تو ہو رہی تھیں، چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہ سکتا تھا کہ جی براہ راست بات نہیں کی گئی، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، اور باقاعدہ کوئی پابندی نہیں ہے تبلیغی جماعت پر، یہ سب باتیں کی گئیں۔ لیکن اب مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات اور تصاویر شیئر کرنے سے اور ان کے جملوں سے، ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اب جب سعودی سفیر سے ملاقات ہو گئی ہے مولانا طارق جمیل کی، تو کیا اب تبلیغی جماعت پر سے پابندی اٹھا دی جائے گی یا تبلیغی جماعت پر پابندی برقرار رہے گی؟ ابھی اس حوالے سے کچھ سامنے نہیں آیا۔ البتہ خوشگوار موڈ میں ضرور نظر آ رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی، جن سے ملاقات کی ہے، اور لگتا ہے کہ انہی کی رہائش گاہ پر، جو پاکستان میں رہائش گاہ ہے سعودی سفیر کی، وہیں جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اب طارق جمیل صاحب نے خود ٹویٹر پر کیا کہا ہے اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے؟ وہ کہتے ہیں آج علماء کے وفد کے ہمراہ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی، اور جس میں دعوت و تبلیغ کی محنت، اب یہ بہت اہم ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت اصل میں کیا کرتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں آفیشلی باقاعدہ جو اسلامی امور کی وزارت ہے سعودی عرب کی، ان کے اکاؤنٹ سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ جو تبلیغی جماعت ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ دہشت گردی کا دروازہ ہے، یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور یہ دین کی صحیح تشریح نہیں کرتے۔ انہوں نے سعودی سوسائٹی کو بانٹ کر رکھ دیا ہے، اس میں تقسیم کر دی ہے۔ پھر یہاں تک ہوا کہ یہ بھی کہا گیا کہ خطبوں میں، جمعے کے خطبوں میں ان کی اصلیت کے بارے میں آپ بتائیں کہ اصل میں یہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے یہاں پر آتے ہیں، یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، جو دہائیوں سے کام کر رہی ہے دعوت اور تبلیغ کا، جاتے ہیں لوگ مختلف ممالک میں، جاتے ہیں دنیا بھر کے ممالک میں جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا نام جنید جمشید صاحب کا بھی تھا، وہ بھی اسی جماعت سے وابستہ ہوئے تھے۔ ہمارے کئی کرکٹرز، سابق کرکٹرز، موجودہ کرکٹرز، وہ اس جماعت سے وابستہ ہوئے، اور بہت سے اداکار، فنکار، بہت مشہور شخصیات اس جماعت سے وابستہ ہوئیں۔ اب اچانک اس جماعت پر سعودی عرب میں پابندی لگنا، یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اگرچہ سعودی عرب بدل رہا ہے، محمد بن سلمان سعودی عرب کو تیزی سے بدل رہے ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اچھا، ان کے اور ایک مبلغ ہیں نعیم بٹ صاحب، بڑے مشہور، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، اس پر بھی میں نے پوری ویڈیو ان کا پیغام آپ کو دکھایا تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کی پوری بات میں آگے بھی آپ کو بتا دوں انہوں نے کیا کہا کہ آج علماء کے وفد کے ہمراہ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی، اور جس میں دعوت و تبلیغ کی محنت، دینی خدمات اور اس کے عالمی ثمرات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفد میں مفتی عبد الرحیم، مولانا طاہر اشرفی بھی شامل تھے۔ اب مولانا طاہر اشرفی آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے معاون خصوصی بھی ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اور مشرق وسطیٰ کے لیے، تو اس لحاظ سے بھی ان کا کردار بہت عام ہے، اور ان کا جانا اس کو ایک آفیشیل سرکاری ٹچ بھی دے رہا ہے کہ سرکاری طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نمائندہ کابینہ کا حصہ جا رہا ہے، اور وہ جا کر سعودی سفیر سے مل رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جی یہ پابندی اس کو ہٹانے کے لیے آپ کچھ کریں۔ پہلے بھی اس طرح ہوا تھا، جب پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوئے تھے تو تب بھی نواف بن سعید المالکی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہلے اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر معاملات کچھ بہتر ہوئے، پھر براہ راست ملاقاتیں بعد میں شروع ہوئی نہیں، حتیٰ کہ وزیر اعظم عمران خان اور محمد بن سلمان کی، جب آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے یہ کہا تھا کہ جی OIC مقبوضہ کشمیر پر اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہی، پھر ہم کو الگ گروپ بنا لیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ایک سمٹ ہو رہا تھا ملائیشیا میں، اس میں جانے کا کہہ دیا تھا عمران خان صاحب نے، اور پھر سعودی دباؤ کی وجہ سے اس میں شرکت نہیں کی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد حالات بڑے خراب ہوئے تھے، تو تب بھی سعودی سفیر نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا۔ تو ایک اہم شخصیت ہیں، لیکن کیا یہ اتنا انفلوئنس رکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان کو یا سعودی حکومت کو یہ بات باور کروا سکیں، سمجھا سکیں کہ جی ان پر پابندی ہٹائی جائے؟ کیونکہ جس طرح میں نے عرض کیا، طاہر اشرفی صاحب کا جانا یہ اس کو ایک آفیشیل رنگ دے رہا ہے کہ اب حکومت پاکستان بھی چاہتی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ باتیں جو سعودی حکومت کی طرف سے، ان کی وزارت اسلامی امور کی طرف سے کی گئی تھیں
کہ جی چونکہ یہ دین کی غلط تشریح کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والے اور دہشت گردی کا دروازہ ہے، لوگوں کو دہشت گردی کی طرف لاتے ہیں، یہ سب باتیں کہ یہ نہیں. تو اس تناظر میں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ طارق جمیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملاقات میں دعوت و تبلیغ کی محنت، دینی خدمات اور اس کے عالمی ثمرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا. یعنی یہ بتایا گیا کہ جی عالمی سطح پر آپ دیکھ لیں ہم پر اس طرح کا کوئی چارج نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات ہم پر نہیں کی گئی، تو آپ یہ نہ کریں. اب آپ تصاویر دیکھیں، نظر آ رہا ہے کہ جناب انہی کے جا کر آفس میں یا ان کے گھر پر ملاقات ہوئی ہے. آفس لگ رہا ہے کیونکہ تصاویر بتا رہی ہیں جس طرح جھنڈے لگے ہوئے ہیں، تو ان سے جا کر یہ ملاقات ہوئی ہے انہی کی جگہ پر. اور تصویریں بھی پیچھے سارے شاہی خاندان کی ہیں، بادشاہوں کی ہیں، تو وہاں گئے ہیں، پورا وفد لے کر گئے ہیں. اور ساتھ طاہر اشرفی صاحب نظر آ رہے ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے بھی ان کے ہمراہ تھے اور بھی دیگر لوگ تھے. تو یہ یقیناً ایک بڑی اہم ملاقات ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آغاز ہے اور اس کے بعد باقاعدہ کوئی پابندی ہٹنے کا اعلان ہوگا، کیونکہ بڑے سخت احکامات آئے تھے سعودی حکومت کی طرف سے. اور نعیم بٹ صاحب جو کہ ایک اہم مبلغ ہیں تبلیغی جماعت کے، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جی یہ کان بھرے گئے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، اور ہم تو آل سعود کی بڑی قدر کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ذاتی طور پر کہا کہ میں ذاتی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تو ان کے بڑے معتقد ہیں کہ جی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے حرمین شریف کی، اور ان سے گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ جی ان سے گزارش ہے کہ یہ اس طرح نہ کریں، پابندی ہٹائیں. اب کبھی کہا جاتا ہے باقاعدہ نام لیا گیا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا نعیم بٹ صاحب نے خود یہ کہا کہ جی پابندی ہٹائی جائے. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا جانا اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے ان کی تبلیغی جماعت کی خدمات اور اس کے کام کے بارے میں بتانا، تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے اوپر کچھ ثبوت تو لائیں، کیا ہوا، کیسے ہوا. تو اگر تو کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے تو وہ سامنے لائے جائیں گے، ان کے ثبوت رکھے جائیں گے تبلیغی جماعت کے آگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دیگر لوگوں کے جی یہ آپ کے ساتھ لوگ تھے اور دیکھیں یہ اس کام میں ملوث پائیں، اس لیے ہم نے یہ کیا ہے، احکامات جاری کیے ہیں. کہ خطبات میں بھی یہ احکامات جاری کیے گئے جی کہیں کہ لوگ اس طرف نہ جائیں، اور اس طرح کا کوئی بھی کام کیا گیا تو پھر سزا دی جائے گی. اب یہ باقاعدہ منسٹری آف اسلامک افیئر سے یہ احکامات جاری ہوئے تھے کہ ہز ایکسلنسی دا منسٹر آف اسلامک افیئرز ڈاکٹر عبد اللطیف الشیخ ڈائریکٹڈ دا ماسک پریچرز and the mosques that held Friday prayer temporary to allocate the next Friday sermon to warn against the Tablighi and Dawa group. یہ official ہے، لکھا ہوا ہے the Tablighi and Dawa group which is called Al-Ahbab. اب وہاں پر الحباب کے نام سے سعودی عرب میں اس کو جانا جاتا ہے، لیکن باقاعدہ انہوں نے تبلیغی اینڈ دعویٰ گروپ کا بھی کہا، دعوت و تبلیغ جس طرح کہا جاتا ہے. اور یہی الفاظ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی استعمال کیا اپنی ٹویٹ میں کہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے آگاہ کیا. اور اسی دعوت و تبلیغ کو سعودی عرب کی طرف سے ان کی حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ جی ان کے حوالے سے وارن کیا جائے لوگوں کو خبردار کیا جائے جمعے کے خطبوں میں. اور یہ ہوا ہے، بی بی سی نے پوری اس پر رپورٹ شائع کی اور مختلف لوگوں کی رائے لی. اس حوالے سے بتایا کہ کس طرح ماضی میں تبلیغی جماعت پر الزامات لگائے گئے کہ جی کچھ لوگ ان کی آڑ میں آ جاتے ہیں، دہشت گرد آ جاتے ہیں. تو اتنی بڑی جماعت ہے تو اس میں ایسا شاید ہوا ہو جو رپورٹ کیا گیا. بی بی سی نے بھی مختلف جو ڈیفنس انالسٹ ہیں ان کی رائے اس میں سامنے رکھی تھی. اور دیکھیے آگے پھر کیا تھا وہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا ہوں. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح تبدیلی آ رہی ہے جناب، وہاں پر ایک عجیب سی سعودی عرب میں کانسرٹس ہو رہے ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں، اور فیشن شوز ہو رہے ہیں، سنیما پر پابندی ختم، اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. اب تو یو اے میں ہونے لگ گیا ہے کہ جناب وہ جو فلم ہوتی ہیں اس طرح کی ان پر پابندی ہی ختم کر دی گئی ہے، جو بالغ فلمیں جن کو کہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. اور بہت سی آپ دیکھیے کہ یو اے کے حوالے سے ایسے اعلانات سامنے آ رہے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو پوری جلدی سے پڑھ دیتا ہوں منسٹری آف اسلامک افیئرز نے کیا کیا کہا تھا کہ جس پر آج مولانا طارق جمیل صاحب کو جانا پڑا. ظاہر ہے کہ پریشر تو بلڈ ہو رہا تھا تو باقاعدہ ان کو خود سامنے آنا پڑا. مے بی کہ پیچھے بیہائنڈ دا سین بھی کچھ باتیں وغیرہ چل رہی ہوں، لیکن جا کر ملنا اور پھر یہ باقاعدہ بتانا، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ تبلیغ جماعت بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی ہوئی، وہ بھی اپنی بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ اس پابندی کو ہٹوایا جائے. تو آگے منسٹری آف اسلامک افیئرز کی طرف سے کہا گیا تھا His Excellency also directed that the sermon include the following topics. Number 1, declaration of misguidance, deviation and danger of this group, and that it is one of the gates of terrorism even if they claim otherwise. کہ اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ نہیں ہم کوئی ٹیررزم نہیں پھیلاتے، لیکن یہ ایک دہشت گردی کا دروازہ ہے، اور کتنی خطرناک چیزیں ہیں اس گروپ میں، اور یہ کس طرح سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، یہ سب بتایا جائے جمعے کے خطبات میں. دوسرا، mention their موسٹ پرومیننٹ مسٹیکس. اچھا، ان کی سب سے بڑی غلطیاں جو ہیں
دعوت و تبلیغ والوں کی وہ بتائی جائیں. پھر تیسرا پوائنٹ تھا مینشن دیئر ڈینجرس سوسائٹی کہ معاشرے کے لیے یہ کتنے خطرناک ہیں یہ بتایا جائے جمعے کے خطبوں میں. چوتھا اسٹیٹمنٹ دیٹ افیلیشن ود پارٹیزن گروپس انکلوڈنگ دا تبلیغی اینڈ دعویٰ گروپ از پروہیبٹڈ ان دا کنگڈم آف سعودی عربیہ. یہ کسی بھی طرح سے ان سے جڑنا، ان کے ساتھ ہونا، ان کے ساتھ افیلیٹ کرنا، یعنی یہ جو لوگوں کو گروپوں میں بانٹ رہا ہے یعنی بقول سعودی عرب کے، تو یہ تبلیغی اور دعویٰ گروپ جو ہے اس پر پابندی ہے. یعنی کوئی بھی شخص اس کے ساتھ اگر جڑے گا تو وہ سمجھ لے کہ یہ سارا پابندی میں آتا ہے، پروہیبٹڈ ہے. تو اگر کوئی جڑے گا تو ظاہر ہے چونکہ ایک چیز پر سعودی میں پابندی ہو تو پھر اس کی سزا ہے. تو اتنی سخت سٹیٹمنٹ ماضی میں کبھی نہیں دیکھی گئی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تبلیغی جماعت کے حوالے سے کچھ سوچ سکتا ہے ایسی سٹیٹمنٹس آئیں گی. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں. لیکن جس طرح کے سعودی عرب کے حالات جا رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہوگا کہ جی مکمل طور پر سب پابندی ہے. شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جی اجازت لے کر یا کچھ کر کے دیکھا جائے گا، آپ انڈیویجولی چلے جائیں، آپ باقاعدہ حلقے نہیں بنا سکتے اور اس طرح جا کر کوئی اس طرح سے تبلیغ نہیں کر سکے انڈیویجولی شاید، تو نہ روکو، لوگوں کو روکا جائے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.